جی سوال نمبر ایک یہ ہے جی، امام راضی کی تفسیر کا کیا نام ہے؟ امام راضی کی تفسیر کا کیا نام ہے؟ ہاں، مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر یا تفسیر رازی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک پر اعراب حجاج بن یوسف نے لگائے تھے کس سن ہجری میں؟ جی جی نہیں، وہ جو حضرت علی کے شکیل تھے نا، جو حضرت علی کے شاگرد تھے ابو اسد اولی، انہوں نے جو قوانین انہوں نے عربی کے قوانین بنائے تھے صرف نحو کے نا، لیکن حجابی یوسف کا مست ہے یہ۔ آگے ابو الاسد اولی نے، اچھا محرمات نسب کی تعداد 7 ہے، یہ ہم نے کل پڑھ لیا۔ ساتویں آسمان پر ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ حد قذف حد زنا کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ نور میں۔ کتنی کل کتنی حدود ہے؟ بعض کہتے ہیں 6 ہیں، بعض کہتے ہیں 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اگر اس کو ڈاکہ کو اور بغاوت کو ایک ہی کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس طرح آگے یہ کل سوال ہمارا ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام پر، یہ ایک لفظ ہے بھٹ صاحب ایک لفظ ہے بتایا تھا، یا ہما، پہلا آدم، دوسرا عیسیٰ، یا سے یوسف، الف سے ادریس، اور ہا سے ہارون، اور میم سے آیاہما، میم سے موسیٰ، اور الف سے ابراہیم۔ یہ ایک لفظ تھا بتایا تھا پہلے آپ کو، آیاہما، ٹھیک ہے۔ وہ عیسیٰ اور یحییٰ کے ایک ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیفہ صادقہ کے مؤلف کون ہیں؟ اور کتاب الصدقہ کے مؤلف کون ہیں؟ آ، وہ عبداللہ ابن عمر۔ صحیح- صحیفہ صادقہ عبداللہ بن عمر بن عاص اور کتاب الصدقہ عبداللہ ابن عمر، 2630 روایات مروی ہیں ان سے۔ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ کی ہے، آپ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ کس ہجری کو وفات ہوئی تھی ان کی؟ 150 ہجری کو۔ بدیہۃ المجتہد کے مصنف کون ہیں؟ ابن رشد، ابن رشد مالکی، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ کی منگنی کس سے ہوئی تھی پہلے بچپن میں؟ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن جبیر، ٹھیک ہے، یہ ان کے آگے صاحبزادے تھے بعد میں۔ غزوہ بدر میں حضرت علی نے کس کو قتل کیا تھا مبازرت میں؟ اتبا، ولید بن اتبا کو۔ آپ کے ٹوٹل کتنے رضائی بھائی ہیں؟ آپ علیہ السلام کے ٹوٹل رضائی بھائی کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ٹوٹل 5 ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل 5 دودھ شریک بھائی آپ کے ٹوٹل 5 ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے جی، بیت عقبہ اولا میں 12 افراد تھے، ثانیہ میں کتنے تھے؟ 73 مرد اور 2 عورتیں۔
الہاد مغرب اور ہم کس کی کتاب ہے؟ الہاد مغرب اور ہم کس کی کتاب ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا باقی لوگ نہیں بول رہے تو وہ کیا تیاری نہیں کی انہوں نے؟ باقی کوئی بندہ نہیں بول رہا، کیا تیاری نہیں کی انہوں نے؟ اچھا ٹھیک ہے. بارانی زمین پر کتنے فیصد زکوٰۃ آتی ہے؟ بارانی زمین پر نہیں فرق یہ ایسے ہی ہے کہ 100 من پیچھے 10 من. ٹھیک ہے. یہ وہ زمین ہے بارانی جس کو پانی خود بخود لگا ہو، جو قدرتی پانی ہو، اور جو ہمارے یہاں پہ ہم 5% نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. 100 من پیچھے 5 من. مزاربت کے لیے دوسری اصطلاح کون سی استعمال ہوئی؟ اصطلاح مزاربت کے لیے قراض. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے کیا؟ وہ مغازی تو وہ ہے نا بخاری شریف. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں، یہ امام بخاری نے باب بھی باندھا نا، اس کے تحت جنگی حالات واقعہ بیان کیے ہیں سارے. امام ابو یوسف نے کتاب الخراج لکھی تھی کس کے کہنے پر؟ امام امام ابو یوسف کو ہارون الرشید نے کب قاضی القضاء بنایا تھا؟ نہیں، 16 سال کی عمر میں نہیں. 170، 170 ہجری کو بنایا تھا، 182 ہجری تک. ٹھیک ہے. 12 سال یہ قاضی القضاء رہے تھے. اور انہی کے کہنے پر انہوں نے یہ جو لکھی تھی کتاب الخراج. 170 تا 182. ہارون الرشید 170 کو ہی خلیفہ بنا ہے. اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا ہے کہ امام ابو یوسف کو قاضی القضاء کا عہدہ دیا تھا. یہ کس نے کہا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے؟ نتشے. نتشے نے کہا تھا. اس میں نتشے ہے لیکن آئنسٹائن جواب صحیح ہے. آئنسٹائن صحیح ہے. تنویر صاحب آگے ہیں. ماشاء اللہ. چلے، بڑا ویٹ کیا تمہارا. ہاں بڑا ویٹ کیا. تنویر صاحب اب کنٹینیو رہنا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بڑا انتظار کیا آپ کا. علم باغبانی کے ماہر کون سے سائنسدان ہیں؟ ہاں سب لوگ جواب دیا کریں، چاہے شور ڈلے کچھ نہیں ہوتا. صفر کا ہنسا کس نے تخلیق کیا تھا؟ صفر کا. ہاں موسیٰ خوارزمی نے. اور یہ ابو الریاضی بھی کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. ابو الریاضی. پنڈولم والی گھڑی تو علی بن یونس نے ایجاد کی تھی، آپ بتائیں امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟
امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ امراض کے متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں جو متعدی ہوتی ہیں اور بندے کی جان نہیں چھوڑتی، جیسے جیسے کینسر ہے۔ ابو الفدا نے کتاب لکھی تھی تقویم البلدان، اس میں کس قسم کی چیزیں بیان کی گئی تھی؟ یہ پرانے بلڈنگیں اور پرانے محلات وغیرہ اس قسم کی انہوں نے نا، جو 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 پرانے پرانے شہر تھے اس کی تصاویر بھی ہیں اس میں ساری، اس کی ڈیٹیل ہے اس میں۔ علامہ اقبال کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا تھا، سر کا لقب کب دیا گیا تھا؟ 1922 میں، 1922 میں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے 1920 میں، میں نے 22 یاد کیا ہے، اب دیکھ لیں اگر 20 ہے تو 20 لکھ لیتے ہیں۔ ہاں 1922 میں دیا گیا تھا۔ اسلام میں حلال و حرام کے مصنف کون ہیں؟ اسلام میں حلال و حرام کے مصنف یوسف قرضاوی، ٹھیک ہے۔ آگے بنیادی طور پر ربا کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی ذرا بیان کرنا۔ اس میں تفصیل کیا ہے اس میں؟ ربا الفضل اور ربا النسیہ میں تفصیل کیا ہے، کوئی بیان کرے؟ جی جی، اس کو سمپل یہ سمجھیں، ربا الفضل کہتے ہیں کہ میں نے 1 من گندم دی اور 1 من 1 من اور 5 کلو واپس لی۔ اور ربا النسیہ کہتے ہیں کہ میں نے 30,000 قرضہ دیا اور 35,000 واپس دیا، یا اگر 1 ماہ بعد تو نے قرضہ واپس نہ کیا تو میں 1,000 چارجز لوں گا، تو ربا النسیہ۔ ٹھیک ہے، ربا الفضل نہیں، میرے تو وائی فائی، میرے پاس وہ 20 MB کا نیٹ لگا ہوا ہے۔ یہ ریکارڈنگ بھی تازہ چل رہی ہے اس کی؟ اچھا، یہ اس کی دو قسمیں، ربا الفضل، ربا النسیہ۔ ربا الفضل کہتے ہیں کہ جنس کے بدلے جنس کی زیادتی، میں نے مثال دی، 1 من گندم دی اور واپسی 1 من 5 کلو لی۔ اور ربا النسیہ کہتے ہیں قرض دیا اور قرض کی مہلت جب مکمل ہوئی تو اس کے ساتھ کچھ زیادہ پیسے لیے، 1 لاکھ کے ساتھ 1,05,000، 10,000 وغیرہ، ٹھیک ہے۔ مدرسہ نظامیہ بغداد میں بنیاد رکھی گئی تھی، کس نے بنیاد رکھی تھی مدرسہ نظامیہ کی؟ نظام الملک توسی نے، اس نے 30 سال وزارت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے 30 سال وزارت کی ہے، 70 30 سال وزارت کی ہے اور 70 سال اس نے عمر پائی ہے، اور سلجوق خاندان میں تھا یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے سوالات تب یاد رہتے ہیں، میں نے اس کی وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، وہ ڈرامہ ان کا جو بنا ہوا ہے نا سلجوقوں کا، اس لیے مجھے یاد ہے۔ شاید میں نے، ٹھیک ہے میں نے نہیں پڑھا۔ اچھا، سامرا شہر تو معتصم باللہ نے بنایا تھا، بغداد کس نے بنایا تھا؟
ابو جعفر منصور نے، اور ایک سامرا کا مطلب ہے سن مارا، سن، ہاں سن مارا، پتہ نہیں اس طرح کا اس کو بنایا تھا انہوں نے۔ ایک اور شہر بھی تھا انہوں نے عباسیوں نے بنایا، وہ کون سا تھا؟ ایک تو سامرا ہے، ایک بغداد ہے، اور ایک تیسرا ایک اور ہے، ہاشمیہ۔ ہاں وہ کس نے بنایا تھا؟ وہ مستعصم نے بنایا تھا، مستعصم نے، وہ آخری خلیفہ، ٹھیک ہے۔ ثانیہ کربلا کے بعد کس نے قاتلین حسین کو قتل کیا؟ مختار سقفی نے، مختار سقفی نے۔ انڈونیشیا کب آزاد ہوا تھا؟ ہم سے ہم سے 2 سال پہلے، ہم سے، جی 1945 میں۔ اگلا سوال میرا ہے کہ خاندان برا مکہ کو عروج کب حاصل ہوا تھا؟ اچھا، اچھا یہ ایک اور بات، ان میں 3 4 بندے تھے برمکی خاندان، خالد برمکی، یحییٰ برمکی، جعفر برمکی، فضل برمکی، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ یحییٰ کا بیٹا خالد کا بیٹا یحییٰ تھا، یحییٰ کا بیٹا جعفر تھا، جعفر اور فضل دونوں بھائی تھے۔ اور اس کو عروج بھی ہارون الرشید کے دور میں آیا تھا، اور قتل بھی ہارون الرشید نے کیا تھا سب کو، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیٹیل دیکھنی ہو تو ہمارا جو ہے نا اس پہ تفصیلاً بات ہو چکی ہے، وہ آپ دیکھنا۔ ہاں اور یہ جو ہارون الرشید ہے وہ یحییٰ کو اپنا باپ کہا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس کی مامون کی جو بیوی ہے وہ مراجل تھی، یہ ساری چیزیں نا اس میں ڈسکس ہوئی ہیں، آپ دیکھ لینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں وہ پروموٹنگ سسٹم یہ کوئی نہیں ہے، صرف یہ کہ ٹائم کم ہے تو اس وجہ سے آپ نوٹس بنا لینا، وہ سب چیزیں نا کی ہوئی ہیں ادھر۔ یہ گروپ کے اوپر ڈسکشن میں لنک ہے، آپ دیکھ کے ادھر نا جو ہماری سابقہ کلاسیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، سابقہ کلاسیں ہو چکی ہیں وہ ہر ٹاپک پہ ہوئی ہیں بہترین کر کے، سلیپی جنگیں یہ وہ آپ دیکھ لینا۔ آگے، پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ کب کیا تھا؟ 1936 میں کہ 33 میں؟ 1933، اچھا۔ خان خاندان غلاماء کا دوسرا حکمران التمش کس کا داماد تھا؟ قطب الدین ایبک۔ یہ کل بھی میں نے بتایا تھا، پہلا قطب الدین ایبک تھا، پھر اس کے بعد ایک اور آیا تھا جو ہے نا وہ 6 ماہ ہے، پھر اس کے بعد التمش 26 سال ہے، اور اس کے بعد رضیہ سلطانہ بر صغیر کی پہلی عورت تھی جو ہے نا وہ حکمران رہی ہے، پھر اس کے بعد 2 2 4 4 سال، پھر 20 سال نا بہادر شاہ، بہار شاہ کیا نام ہے اس کا؟ اچھا، شاہ ولی اللہ کے والد کا کیا نام ہے؟ شاہ عبد الرحیم، اور شاہ صاحب کے جو ہے نا وہ اپنا نام کیا ہے؟ احمد نام تھا، لقب قطب الدین، ٹھیک ہو گیا۔ کس صحابی نے عشرہ مبشرہ میں ہے وہ اپنے باپ کو قتال کیا تھا اس میں جنگ بدر میں؟ ابو عبیدہ بن جراح کی وفات کب ہوئی تھی پتہ ہے آپ کو؟ طاعون کی بیماری میں ان کی وفات ہوئی تھی، معاذ معاذ بن جبل کے ساتھ بن معاذ، ہاں ہاں، معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ بن جراح یہ طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے تھے، اور 30,000 لوگ شہید ہوئے طاعون کی بیماری میں، ٹھیک ہے۔ یہ نا ادھر
ادھر دمشق میں، دمشق شام میں، ادھر یزید بن ابی سفیان بھی ادھر شہید ہوا تھا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے تھے شام کے، دمشق کے، وہ گورنر بنے تھے۔ اسی طاعون کی بیماری میں یزید بن ابی سفیان بھی شہید ہوا تھا۔ اچھا، آگے، سید احمد شہید کا سال وفات کیا ہے؟ 1831، 1831، مارکا بالا کوٹ، 5 مئی، 6 مئی، 6 مئی 1831۔ اچھا، آگے، علامہ محمد اقبال کے والد کا کیا نام تھا؟ شیخ نور محمد سیالکوٹی۔ واصل بن عطا، یہ معتزلہ فرقے کا بانی ہے۔ ہاں، یہ کس کا شگرد تھا؟ ہاں، کس با حسن بصری کا شاگرد تھا؟ کس بات پر اختلاف ہوا تھا حسن بصری کے ساتھ ان کا؟ ہاں، تقدیر کے مسئلے پر، اور ہاں یہ ایک جگہ پر بیٹھ گئے کونے میں تو انہوں کا اعتزالہ، جی ٹھیک ہو گیا۔ لیگیسی آف اسلام کے مصنف کون ہیں؟ یاد رہی، یہ بندہ علامہ اقبال کا استاد بھی ہے فلسفے کا، یاد ہو آپ کو۔ ہاں، پروفیسر آرنلڈ، اور انہوں نے ہی بنیاد رکھی تھی لاہور میں جو کالج ہے نا، وہ کون سا کالج ہے؟ جی سی کالج ہے کہ نہیں، ایم اے او کالج، میرے خیال میں یہی ہے، انہوں نے بنیاد رکھی تھی اس استاد نے۔ صاحبین کسے کہتے ہیں؟ طرفین کسے کہتے ہیں؟ نہیں، طرفین کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام محمد، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے یاد کریں گے، شیخین، یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے یاد کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ دیکھیں، میں بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، امام ابو حنیفہ دونوں کے استاد ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو بڑا شاگرد ہے وہ امام ابو یوسف ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کو امام یوسف کے ساتھ لگائیں گے تو شیخین، اگر امام محمد کے ساتھ لگائیں گے تو طرفین، طرفین کونوں والا، وہ ایک طرف وہ ایک طرف۔ اگر دونوں شاگرد آپس میں ملیں گے تو صاحبین، صاحب کا مطلب ہوتا ہے دوست، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں دوست